ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالإنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال الله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے،
جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، وہی جو شکر ادا کرنے والوں پر مزید احسان در احسان کرتا ہے، اور وہی عظیم خالق و مالک جو انکار کرنے والوں کو بھی دنیا کی تمام تر نعمتیں عطا کرتا ہے۔ وہی بہترین مثال ہے معاف کرنے والی کی، وہی ہے جو تاریکیوں میں روشنی، ظلمتوں میں ایمان کا پرچم تھماتا ہے اور راہ حق دکھاتا ہے۔ اسی سے دعا کرتے ہیں ہمیشہ حق پر قائم رکھے، نیک لوگوں کی معیت عطا فرمائے، اور ہمیشہ نیکیوں سے ہی محبت عطا فرمائے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جن جیسا اس کائنات میں نہ کوئی آیا نہ آ سکتا ہے، جن کو عظیم خلق کا مظہر بنا کر بھیجا گیا، اور جن کی تعلیم یہ ہے کہ البر حسن الخلق، نیکی اچھی عادت ہے، اور آپ سے بہتر نہ کسی کی عادات، نہ خصائل، نہ شمائل، نہ کسی کی قال نہ مقال، نہ گفتار نہ کردار۔ ایسا معلم جس نے جس کو تعلیم دی، نہ صرف وہ روشن ہوا بلکہ اس کے ذریعے اللہ نے بے شمار لوگوں کو نجات کا راستہ دکھا دیا۔ ہم نے گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے نیکیوں کے فوائد اس حوالے سے چند گزارشات پیش کی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عادت ثانیہ بن جائے نیکی، البر حسن الخلق، آپ کی ہر اچھی عادت نیکی ہے، عادت جو آپ کے وجود اور کردار کا حصہ بن جائے، بے ساختہ آپ سے ادا ہو۔ سوچ سوچ کے سچ بولا تو یہ عادت نہیں ہے، بے ساختہ سچ کہنے والا گویا سچا ہے۔ سوچ سوچ کے نماز پر کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، گویا یہ نماز کا پکا نہیں ہے، نمازی نہیں ہے۔ صدقہ کرنے والا، سامنے کوئی ضرورت مند آتا ہے تو بے ساختہ اس کا ہاتھ اس کی جیب میں جاتا ہے، اور گن گن کے نہیں، بغیر گنے ہی اللہ کی راہ میں لوٹاتا ہے۔ تو یہ عادی صدقہ کرنے والا ہے۔ عادت اسی کو کہتے ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی، اور جب آپ کی عادت نیک ہو جائے تو پھر برائی کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ جب اہتمام اور انتظام کر رہا ہوتا ہے برائی کا، تو اس کا دل ہی سب سے پہلے اسے روک دیتا ہے کہ یہ تمہارے کرنے والے کام نہیں ہیں۔ اور اگر دل جرم کا عادی ہو جائے، پھر نیکی پہ ہزار مرتبہ سوچتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ کرتا ہے، نیکی نہ کرنے کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ اللہ، نیکی اس کے لیے مشکل بنا دی جاتی ہے، مشکل کرنا چاہتا ہے کر نہیں پاتا ہے۔ یہ اللہ کی ناراضی کی بہت بڑی علامت ہے کہ جب آپ کے لیے نیک کام مشکل ہو جائے۔ میں نے آپ کو گزشتہ خطبہ میں عرض کیا تھا کہ نیکی ایسی آفاقی ہے پوری دنیا کے اندر، وہ نیکیاں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں بیان کی ہیں وہ ساری دنیا کے اندر نیکی ہے۔ مثلا اللہ کے ساتھ وابستگی رکھنا، اپنے خالق کے ساتھ وفادار رہنا، یہ آفاقی بات ہے،
جس نے جس کو بھی خالق مانا ہے، جس نے جس کو بھی مالک بنا رکھا ہے۔ اچھا چلیں اس طرف نہیں جاتے، عقیدے کی طرف نہ جائیں، تو اعمال کے اعتبار سے سچ کہنا پوری دنیا کے اندر نیکی ہے، صحیح تولنا پوری دنیا کے اندر نیکی، کمی نہ کرنا، کسی سے زیادتی نہ کرنا، کسی کے مال پر نظر نہ ٹکانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا رہنا، معاشرے میں اچھا شخص بن کے رہنا، ایک اچھا فرد بننا۔ پوری دنیا کے اندر کوئی الگ الگ موضوع نہیں ہے۔ ہندو کے ہاں بھی ایک نیک شخص، اس کے وہی خط و خال ہیں، آپ مسلمان کے ہاں بھی دیکھیں گے، آپ یہودی کے ہاں بھی دیکھیں گے، غیر مسحتہ کے وہ جو کوئی دین نہیں مانتا، اس کے نزدیک بھی ایک اچھا آدمی وہ نہیں ہے جو دن دہاڑے شراب پی کے غل گپاڑا کرتا ہو۔ اس کے نزدیک بھی اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا احترام کرتا ہے، جو دوسروں کو رعایت دیتا ہے، جو دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، جو مسکرا کے بات کرتا ہے، جو صحیح ماپتا ہے، صحیح تولتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک نیکی کا یہ معیار ہے جو آفاقی ہے، جس کے لیے کوئی دین قید نہیں کرتا۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں ایسی کہ میرا دین کہتا ہے نیکی یہ دنیا میں تو فائدہ دے گی، آخرت میں فائدہ تب دے گی جب اس کے ساتھ پہلے نمبر پر ایمان موجود ہوا۔ جب یہ نیکی تم نے لوگوں کے نظر میں اچھا بننے کے لیے نہ کی، جب یہ اچھا کام تم نے اپنے خالق کو راضی کرنے کے لیے کیا، تو پھر یہ تمہارے اس دنیا میں بھی کام آئے گا اور اس کے بعد والی دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گا۔ وگرنہ بہت سے لوگ ہیں آپ کے سامنے، اسی شہر کے اندر کتنے کام ہیں جو ہندوؤں کے بڑے بڑے لوگوں نے کیے ہیں، ہسپتال بنا گئے، رستے بنا گئے، باغ بنا گئے، پارک چھوڑ گئے، کتنی ساری مثالیں، میں نام نہیں لیتا، آپ کو یاد آ گئی ہوں گی۔ اچھے کام کر کے گئے، لوگ ان کی آج بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن بدلہ صرف دنیا میں ہے، آخرت کا بدلہ صرف اور صرف ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آخرت کا بدلہ دنیا کے، وہ پوچھا تھا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عم رسول اللہ کے چچا نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر میری جان قربان، وہ جو ہمارے بڑے کام کرتے رہے، لوگوں کو ستو کھلایا کرتے تھے، کھجوریں دیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے تھے، سواری دیتے تھے، سال سال بھر ان کے لیے نبیذ کا شربت بنا کے رکھتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ انہوں نے بڑے اچھے کام کیے۔ میرے رسول نے فرمایا تھا وہ بدلے دنیا میں دیے جا چکے، وہ بدلے دنیا میں دیے جا چکے۔ شرق و غرب میں جہاں بھی رسول اللہ کے خاندان، جہاں بھی قریش کا ذکر آتا، لوگ احترام کرتے، وہ احترام بدلہ تھا، لوگ ان سے محبت کرتے، وہ محبت بدلہ تھا۔ لإیلاف قریش، یہ مختلف سفر، ہجرت، تجارت کے سفر کرتے، لوگ ان کے راستوں میں بچ جاتے، یہ بدلہ تھا، یہ بدلے دنیا میں مل چکے۔ آخرت کا بدلہ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آخرت، اور آخرت میں بدلے کس قدر بڑے ہیں کہ ایک نیکی، اگر معروف مثال کے طور پر اگر کوئی زانیہ کسی کتے کو پانی پلا دے تو یہ نیکی اتنی بڑی ہے اللہ کے ہاں، اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت کا راہی بنا دیتا ہے۔ نیکی کا بدلہ اصل تو ملنا ہی آخر میں چاہیے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے، کہتے ہیں نیکی کر، اچھا اس کو بھی تنقید سے لیتے ہیں، اس کو بھی تنقید کے طور پر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں نیکی کا بدلہ دنیا میں ملنا چاہیے، اور تنگ آ کے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، گویا اس کو چھوڑو یار، کوئی نیکی کا فائدہ نہیں دیتا۔ حالانکہ نیکی ہی تو فائدہ دیتی ہے، اور اگر واقعی تم نے دریا میں ڈالا ہو کچھ، ایک قطرہ وہ بھی جو آسمان سے ٹپکتا ہے بارش کی صورت میں، اور وہ کسی درخت کے کسی پتے کو دھو کر ختم ہو جائے، وہ بھی آیا زمین پر، وہ بھی قطرہ زمین پر آیا، وہ جو ایک ایک انگلی کے برابر چشموں سے پھوٹا نکلا، کسی پہاڑ کے دامن سے کوئی ندی نکلی، اور اگر راستے میں ادھر پہاڑ کے پاس ہی کہیں گم ہو گئی، وہیں آبشار وہیں ختم ہو گئی، اس کا فائدہ محدود ہوا کہ نہ ہوا؟ اور اگر تھوڑا تھوڑا ہم نے دیکھے ہیں دریا جہاں سے بہتے ہیں، وہاں سے جا کے دیکھا کرو، کبھی اس نظر سے بھی جا کے دیکھا کرو کہ تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی نالیاں پانی کی وہ گرتی ہیں آخرکار دریا میں، اور دریا کا سفر کتنا لمبا ہے،
دریا پہاڑوں سے نکلتا ہے، میدانوں کو سیراب کرتا ہے، درختوں کو سیراب کرتا ہے، فصلوں کو سیراب کرتا ہے، پورے ملک سے گزر کر کسی اور بڑے دھارے میں شامل ہو جاتا ہے، وہ بڑا دریا پھر اور بڑے دھارے میں شامل ہو جاتا ہے اور بالآخر سمندر میں جا گرتا ہے۔ وہ پلٹ کر بخارات بن کر پھر آسمان پر رب ان کو بادلوں کی چادر کی صورت میں تان دیتا ہے۔ بتائیے، نیکی کر دریا میں ڈال، یہ کوئی نفرت والا جملہ تھا؟ یہ تو فائدے کی بات تھی۔ اور اگر وہ شخص جس نے اپنی نیکی کو اللہ کے سپرد کر دیا ہو، یعنی اس نے دریا میں ڈال دی، اب اس قطرے کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کے پاس ہے، اس کا اجر اور بدلہ کتنا ہوگا؟ جب میرے رسول کو انہوں نے تنگ کیا، پریشان کیا، نام رکھے، آپ کے خلاف بدزبانیاں شروع ہوئی، اللہ نے آپ کے لیے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ۔ اے میرے رسول، یہ نہیں جانتے تم کون ہو، تمہارا تعارف کیا ہے، تمہاری نیکیوں کا بدلہ کیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو قرآن ہے، یہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو حدیث ہیں، یہ آپ کے اعمال و افعال ہیں جو سنت ہیں، اور آج اس پر جو بھی عمل کرتا ہے، بتائیے اس کا اجر کہیں میرے رسول کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ آج اس وقت دنیا میں 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں، لوگ آپ پر اپنی جانیں لٹانے کو تیار، لوگ آپ کے نام پر کٹنے مرنے کو تیار، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیے، ہر وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے، ہر وہ شخص جو نیکی انجام دیتا ہے اور اس کا تعلق اسلام سے ہے، ہر وہ شخص جو کلمہ گو ہے، اللہ کی قسم ہے اس کی ہر نیکی کا اجر محمد رسول اللہ کو جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک لفظ صحیح کہوں، میں اللہ کی تعریف کا جملہ کہوں، میں تسبیحات پڑھوں، میں ذکر اذکار کروں، اس کا فائدہ مجھے بھی ہو رہا ہے، میرے اساتذہ کو بھی ہو رہا ہے، میرے بڑوں کو بھی ہو رہا ہے، میرے والدین کو بھی ہو رہا ہے، لیکن اصل میں فائدہ پیچھے کہاں جا رہا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ۔ اس تصور سے دیکھیے، ساری دنیا نیکیاں کر رہی ہے، یہ 1.5-2 ارب مسلمان سال میں ایک نیکی کرے تب بھی اس کا اجر واپس رسول اللہ کے نام اعمال میں جا رہا۔ کیوں؟ آپ نے ترتیب بتائی، جو شخص کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور وہ نیکی انجام دیتا ہے، نیکی انجام دینے والے کو بھی اجر ملے گا اور اسے اس راہ پر لگانے والے کو بھی اجر۔ اس طرح سے دیکھیے، اب دیکھیے کہ نیکی کا دریا میں ڈالنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اور نیکی کا بھی نقصان ہے، وقتی طور پر کوئی دنیا میں ہو بھی جائے اور دنیا میں نقصان ہو بھی جائے کسی نیکی پر، ہوتا ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس سے بڑی کوئی نیکی، اور اللہ کو اپنا رب ماننا اس سے بڑی کوئی نیکی، اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص خالص دل سے یہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ، میرا اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی میرا ایسا نہیں جس سے میں حاجتیں پیش کر سکوں، جس کے سامنے روؤں، جس کے سامنے چلاؤں، جو میری سنتا ہے، جو مجھے عطا کرنے والا ہے، وہ کہتا میرا الہ واحد ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد۔ اب اس پر پہرا دینے کی نوبت آتی ہے۔ جب یہ کہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو صرف کہہ دیتا ہے، مان لیتا ہے، تو آپ نے صحابی سے کہا دخل الجنہ، یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابی آگے سے بڑی حیرانی سے کہتا ہے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے رسول اگر اس نے زنا کیا ہو، اگر اس نے چوری کی ہو، فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر اس نے زنا بھی کیا ہو، اس نے چوری بھی کی ہو، جب اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت جائے ہی جائے گا۔ آپ بتائیے اس کا بدلہ کوئی ہے؟ صرف اتنا کہا، جس نے اتنا سا کہا، اتنا ہی مانا اور اس سے آگے کچھ نہ کرنے کا موقع ملا۔ کتنے سارے صحابی ہیں، کتنی ساری تاریخ میں شخصیات ہیں جنہوں نے صرف یہ کہا، صرف یہ عمل اتنا بڑا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے
یاسین والقرآن الحکیم، یہاں سے معاملہ شروع ہوا اور پھر آگے جا کے ذکر کیا ہم نے ایک بستی میں 2 رسول بھیجے، پھر تیسرا بھیجا، ان تینوں نے مل کے رب کی توحید کی دعوت دی، بدبخت قوم نے ان کو کہا کہ ہم تو تمہیں مار ڈالیں گے۔ ایک شخص بھاگا ہوا آیا، وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، بھاگتا ہوا آیا اور آ کے کیا کہتا، اس نے کہا کیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی بات مان لو، رسولوں کی بات سن لو۔ قوم نے پکڑا، گویا یہ رسولوں کا حامی تھا، عقیدہ رسولوں والا تھا۔ قوم نے پکڑا، قوم اس کے پیٹ پر چڑھ گئی۔ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے اور آپ کی آنکھیں تر ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اس نے اپنی جان قربان کر دی، وہ بدبخت اس کے پیٹ پہ سوار ہوئے، انہوں نے اس کا پیٹ پھاڑ دیا اور یہ دنیا سے رخصت ہوا، اور رب کا قرآن اس کی اگلی دنیا بیان کر رہا ہے۔ ادھر اللہ کہتے ہیں قیل ادخل الجنہ، ہم نے اس سے کہا جنت میں داخل ہو جا، ادھر رخصت ہوا ہے، ادھر کہا جنت میں داخل ہو جا۔ اور وہ کیسا قوم پرست تھا، کہتا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لے ان کی برائی کے بدلے میں میرے ساتھ میرے رب نے کیا کیا ہے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کیسے مجھے میرے رب نے معاف کیا اور عزت والا بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک نیکی ہے صرف، کون سی؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا بھاری جملہ ہے، اگر دل سے نکلا، ادھر سے نکلا۔ پوچھا تھا صحابی نے من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سفارش کا حق کس کو ملے گا، وہ خوش نصیب ہیں کون؟ کیا فرمایا تھا؟ اسعد الناس من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، وہ ہے خوش نصیب جسے میری سفارش کا حق ملے گا، جو میری سفارش سے جنت جائے گا۔ وہ کون ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، دل کی تنہائیوں اور گہرائیوں پیمائیوں سے اس میں یہ مانا کہ اللہ کے سوا کوئی اس کا دوسرا معبود نہیں ہے۔ یہ صرف یہ کہنا کتنا بڑا ہے۔ اور اس عمل پر صحابہ کٹ گئے، اور کیا کیا اللہ نے ان کے لیے آج ان کے ذکر کر کے آنکھیں تر ہوتی ہیں۔ خبیب رضی اللہ تعالی، کیا محبت کا عجیب نمونہ ہے۔ ہم کیا محبت کرتے ہیں، ہم تو لمحے بھر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ہم تو لمحے بھر میں رسول اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم تو منٹ منٹ میں اپنی دنیا بدلتے ہیں۔ کیسی محبت تھی، وہ تیر مارتے ہیں، وہ نیزوں سے چھید رہے ہیں اور کہتے ہیں آخری مطالبہ، پہلے کہتے تھے ایمان چھوڑ، پہلے کہتے تھے اسلام چھوڑ، واپس ہمارے ساتھ ہمارے عقیدے میں آ، نہیں مانا، حتیٰ کہ مطالبہ کمتر ہوتا ہوا، چھوٹا ہوتا ہوا، مختصر ہوتا ہوا، صرف اس بات پہ آ ٹھہرا کہ اگر تم یہ کہو کہ جہاں میں ہوں، جس تکلیف میں ہوں، جس اذیت میں ہوں، کہ تم سب ٹھٹھا اڑا رہے، تم سب مذاق اڑا رہے، تم میری بوٹی بوٹی نوچ رہے، کاش یہاں محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اب تک نہ رویا تھا، جو اب تک نہ تڑپا تھا، تڑپ اٹھا، اور اس کا جملہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہوا، اور اس نے کہا تھا ظالموں کیا مطالبے کرتے ہو، تم یہ چاہتے ہو میں اس اذیت کے بارے سوچوں کہ یہاں محمد ہوتے؟ میں تو اتنا سا بھی سوچنا تصور نہیں کرتا کہ میرے محبوب کے قدموں میں ایک کانٹا ہی چپ جائے۔ یہ اس عقیدے کی بنیاد پر تھا، یہ لا الہ الا اللہ کی کہانی ہے۔ اور پھر انہوں نے لٹکایا ہوا ہے، پھانسی دی ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے عمر بن ربیعہ کو بھیجا کہ جاؤ اس کی میت کا کچھ کرو۔ صحابی پہنچا، اس نے اپنی مہم میں کامیاب ہوا، آ کے درخت پہ چڑھ گیا، رات کو اوپر سے رسی کو کاٹا، حضرت خبیب کا بدن زمین پہ، آپ کی میت زمین پہ گری۔ اب صحابی دیکھ رہا ہے چاروں طرف کہ کچھ کوئی آ تو نہیں رہا، کوئی پاس آس تو نہیں ہے تاکہ میں اتروں اور نیچے ان کی میت کو اٹھا کر لے جاؤں۔ نیچے اترا، دیکھا میت کہاں گئی، ڈھونڈ رہا ہے، رات پر ڈھونڈتا رہا، پھر واپس مدینہ،
अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा वाकया हुआ है। अजीब सी बात है, मैंने खुद रस्सी काटी है, खुद उनके बदन को नीचे गिराया है, और जब उतर के दरख्त से नीचे आया हूं तो मैयत आस पास कहीं दिखाई ही नहीं दी। मेरे रसूल फरमाते हैं परेशानी वाली बात कोई नहीं है, अल्लाह के फरिश्ते उठा कर ले गए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इतनी बड़ी नेकी है। और अगर इसको जिक्र के तौर पर कहा, प्यारे रसूल फरमाते हैं अफजलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन ये जमात के साथ पढ़ने वाला तरीका नहीं, ये अल्लाह के रसूल का सिखाया हुआ अंदाज। आप अकेले पढ़ें, तन्हाई में पढ़ें, आप पढ़ें जैसे पढ़ा है मुस्तफा ने, फिर ये नेकी है। और अगर अपनी मर्जी का रंग रूप डाला इसमें, फिर ये नेकी नहीं, बल्कि उल्टा हिसाब होना शुरू हो जाएगा कि तुम कौन होते हो इस तरह से करने वाले, कि रब ने वो दीन भेजा है आका के साथ जिसकी एक एक बात की हिफाजत का जिम्मा और वादा भी खुद लिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी सारी मिसालें, कितने सारी मिसालें हैं। फिर नेकियों के फायदे ये मुख्तसर नहीं होते, नस्ल दर नस्ल चलते हैं। नस्ल दर, कुरान ही कहते हैं ना, मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी खिजर या खजिर पहुंचे कहां, एक बस्ती में, और उनसे कहा हमें खाना खिलाओ भाई, भूख है। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उन्होंने इनकार कर दिया, कोई रोटी नहीं मौलवियों वास्ते, हैं तुहाडे कोल भी इनकार ही है, कोई रोटी नहीं मौलवियों वास्ते। गुंडों और बदमाशों के लिए अपने दस्तरखान उठाए फिरते हो, और उलमा के लिए, नेक लोगों के लिए, हुफ़ाज़ के लिए, कुर्रा के लिए, असातिज़ा के लिए तुम्हारे भी दामन तंग पड़ जाते हैं। कहा हमारे लिए, हमारे पास कोई खाना नहीं। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, क्या अखलाक थे, लौटे पलटे बस्ती से बाहर निकल रहे, क्या देखा, फ़वजद फ़ीहा जिदार, एक दीवार देखी, वो गिरी पड़ी, करीब है कि गिर पड़े। अल्लाह अकबर। अब जिसको अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता, और कहा चलो भी मिलो मेरे साथ, हम दोनों मिलकर इस दीवार को सीधा करें। दीवार खड़ी कर दी और कहा बस हो गई मेरी, इससे ज्यादा मुझ में सब्र मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, अब मेरी तुम्हारी अलहदगी, जरा मुझे बताओ तो। और बताया क्या है फिर, वह अम्मल जिदार फ़कान लिग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीना। नेकी, नेकी करने वाला कहां है, दुनिया से जा चुका है। नेकी करने वाला दुनिया से जा चुका है, और नेकी के असरात जारी हैं। कहा ये एक नेक बाप की औलाद है, यतीम है, बाप दुनिया से रुखसत हो चुका है। वकान तहतहु कंजुल लहुमा, इसके नीचे खजाना है, उस खजाने को अल्लाह ने महफूज रखा है। किन के लिए, उन यतीमों के लिए। किन के जरिए, दो नबियों, दो भूखे नबियों के जरिए। नेकी का फायदा क्या है, दूसरा वाकया भी कुरान मजीद में ही मौजूद है। नेकी का फायदा क्या होता है, बाप उधर बैठा है, 40 साल तन्हाई और जुदाई काटी, और बेटा उधर जवान हो गया है, और बेटे पे हमला हुआ है। अल्लाह अकबर। नेकियों के फायदे क्या है, जवान है, खूबसूरत है, खूबसूरत है, अल्लाह अकबर। और जिसने दावत गुनाह दी है, वो भी सारे ही उसके अंदर हुनर मौजूद हैं, वो खूबसूरत भी है, आला नस्ल भी है, हाकिम भी है, ताकतवर भी है, दरवाजे भी सारे बंद हैं, हर तरह के सारे हरबे, सारे एहतमाम, सारे इंतजाम करके अपने आप को इसके सामने पेश करने वाली, गोया इससे महफूज कोई उसके ख्याल के मुताबिक कोई तरीका नहीं था, सब हिफाजतें बंदोबस्त करके, तो कहती है ही तलक। अब नेकियों के फायदे क्या हो रहे हैं, और अल्लाह कहता है हमने बचाया यूसुफ को, हमने। बचाता कौन है, कुरान उठाओ,
کہا ہم نے بچایا، وہ بھی ارادہ کر لیتے، اس نے کر لیا تھا، کیوں بچایا؟ لولا الرعا برہان ربی، وہ اللہ کی طرف سے دلیل یوسف کو دکھایا ہم نے، یہ تیرا بابا ہے، یہ تیرا دادا ہے، یہ تیرا پردادا ہے، اس نسل کا دھیان رکھنا، یہ دکھایا اللہ نے۔ لولا الرعا برہان ربی، یہ برہان تھی اللہ کی طرف سے، این اس وقت جب نیکی کا ماحول نہیں ہے، گناہ چھایا ہوا ہے، اس وقت اللہ نے، اور قرآن مجید نے ایک اور انداز میں ذکر کیا ہے، وَإِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا، جب شیطان اپنے سارے داؤ فریب لگا لیتا ہے، کسی نیک آدمی کو گھیر لیتا ہے، گناہ کے اندر اسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ہر رستہ بند ہو جاتا ہے کہ ایک رستہ ہم نے پھر بھی اس کے لیے کھولا ہوا ہے، تذکروا، ادھر ہم دل سے اٹھاتے ہیں یاد کو، اور یہ عین اس گناہ کے ماحول میں صرف یہ کہتا ہے اللہ تو ہی بچانے والا ہے، اللہ ایسی ایسی کھڑکیاں کھولتا ہے، یقین جانی ایسے ایسے واقعات سے بھری پڑی تاریخ، نیکیوں کے فائدے۔ تیسرا واقعہ، ایک نیکی سامنے آئی، کس کی؟ مبارک کی، ایک مالی کی، معروف واقعہ آپ نے سنا ہوا، میں اشارہ کر رہا، کیا نیکی کہ اتنا دیانتدار ہے، باغ میں رہتے ہوئے بھی اتنے سال باغ کی خدمت کرنے والا، اسے یہ تک نہیں پتا کہ کون سا انار میٹھا ہوتا ہے اور کون سا کڑوا، اور مالک ناراض ہو رہا ہے، پہلی دفعہ لائے کسیلے کڑوے لائے ہو، دوسری دفعہ لائے کسیلے کڑوے، اور تو کیسا مالی ہے؟ مالی تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا، مالی گھر کا ہو، خاندان کا ہو، ادارے کا ہو، ملک کا ہو، کسی باغ کا ہو، اسے کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مالی تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا، جس کی ولایت ختم ہو تو پیچھے اربوں کے سکینڈل نہ نکلیں، جو جائے اس دنیا سے تو 4 بیویاں چھوڑ کے جائے، کئی بچے چھوڑ کے جائے، اور صرف 14 دینار اس کی کل اثاثہ جمع پونجی ہو، اور قرض لٹانے کے بعد اس میں سے کوئی 6 یا 8 بچتے ہوں، اور کہے میرا کفن دفن کر دینا، اور اللہ تمہیں کبھی بہیار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ پھر کہنے والوں نے کہا، اور دوسری طرف ہم نے بادشاہ کی اولاد کو دیکھا، ہم نے ہشام کی اولاد کو دیکھا، اس کے ہر بیٹے کے حصے میں لاکھ لاکھ دینار آیا تھا، یہاں ایک ایک بھی نہیں آیا ہے۔ ہم نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز کا ایک ایک بیٹا بازار میں کھڑے کھڑے اللہ کے لیے 100 گھوڑے صدقہ کرتا تھا، اور ہم نے دیکھا مال چھوڑنے والے، اپنی اولادوں کو فتنوں میں ڈال کر جانے والے، اور اپنی اولادوں کی تربیت کا حق نہ ادا کرنے والے، ہم نے دیکھا وہی لاکھوں روپے کے حامل اور مالک، وہی اس وقت اس زمانے کے کروڑ پتی اسی بازار میں بھیک مانگتے پھرتے تھے۔ نیکیوں کے فائدے نسل در نسل چلا کرتے ہیں۔ دیکھا اس نے، ایک نیکی سامنے آئی، اللہ نے اس نیکی کو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا دیا کہ مالی تو ایسے ہوتے ہیں جو کئی سال باغ کی خدمت کرنے کے بعد بھی یہ نہیں جانتا، اور مالک کہتا عجیب آدمی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں، اور اس نے کہا تھا مجھے جس کام کے لیے رکھا تھا وہ کام سارے ٹھیک ہے، تیرے باغ کی باڑ، تیرے باغ کی حفاظت، ذمہ داری، اس کی گوڈی، اس کا پانی سب پورا ہے، مجھے کھانے کی ڈیوٹی نہیں ملی تھی کہ میں کھا کھا کے چیک کرتا کہ کون سا صحیح اور کون سا کڑوا ہوگا۔ بیٹا ہوا، اس کو بیٹی دی، اور اس سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ بن مبارک، محدث۔ یہ نیکیوں کے فائدے ہیں نسل در نسل۔ آج یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ فائدہ ہے کہ نہیں؟ صدیاں بیت گئیں، اور پھر وہ بیٹا اللہ نے کیسا عظیم محدث پیدا کیا کہ کوئی حدیث پڑھنے والا جب تک عبداللہ ابن مبارک کو نہیں پڑھتا، اس کے قدموں سے نہیں گزرتا، حدیث کا علم پورا ہوتا۔ اور ایسا کمال، مالدار ہے، ہر سال حج پہ آ جاتے،
ढेर अपने साथ खजाना उठाया होता और आके खर्च किन पे करते हैं? मक्का के जो उलमा हैं, कुर्रा हैं, हुफाज हैं, तुलबा हैं, उन पे अपना माल खर्च करते ताकि ये बेनियाज हो जाएं और ये दीन का काम कर सकें। नेकियों के फायदे किस कदर आगे बढ़ते हैं। और फिर देखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम, ये जो कुरान ने कहा मन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और फिर कुरान कहता है, वो कभी ऐसा होता है कि नेकी और बुराई, कहते हो नेकी की है तो अब शर से बचो। क्यों बचो? नेकी अल्लाह के लिए करो, शर से वही बचा लेगा। नेकी हाँ, जब बंदे के लिए करते हो फिर उसकी तरफ से शर भी आता है। जब करने की नीयत यह है कि इस पर एहसान करूं ताकि ये कल को मेरे साथ करे, तो कोई इंसान बदले चुकाता? बदला किसने चुकाना है? उधर तवज्जो करो। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। अच्छा, ये दुनिया वालों के लिए नहीं है, हाँ सबक के लिए है कि जिसने तुम पर एहसान किया तुम भी एहसान याद रखो, लेकिन यहां कोई ना रखे तो परेशान होने की जरूरत किसके लिए करना है? अल्लाह के लिए किया हो तो कभी किसी इंसान का रवैया तुम्हें परेशान करेगा कि मैंने नेकी की, ये नेकी नहीं करता। ये जो रवैया है इससे निकल जाओ। प्यारे रसूल इस्लाम ने कैसी नेकियां की हैं, लोगों को दावत हक दी है। ये दावत का अमल है, ये कितना बड़ा अमल है, किस कदर बड़ी नेकी है। आपने जिसका राह ठीक करवा दिया, जिसका नजरिया ठीक हो गया, वो अब आपके खाते में है, अब आपके खाते में। हम यहां से चले जाएंगे, चले ही जाना है, हर सूरत में जिंदा होते जाएं या फौत होकर जाना है ना। अब जितने लोग यहां पर ठीक हुए, जिनका अकीदा ठीक हुआ, जिनके आमाल ठीक हुए, अल्लाह की कसम है इनसे बड़ा कोई फायदा नहीं है, इनसे बड़ा कोई फायदा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, और ये फायदा कुरान जिक्र कर रहा है कि जब आप दावत देते हैं अल्लाह के लिए दावत देते हैं, तो अल्लाह क्या करता है? अल्लाह आपको आपके दुश्मन का दोस्त बना देता है। वो जो आपका बदतरीन दुश्मन होता है, बदतरीन दुश्मन, उमर रज़ी अल्लाह तआला, उससे बड़ी क्या दुश्मनी हो सकती है? तलवार हाथ में लिए निकले हैं, मार ही डालूंगा, अल्लाह अकबर। और फिर वो मंजर के अल्लाह के रसूल ने गिरबान पकड़ा हुआ है और झटका दिया है, किस नियत से आए हो? अंदर से सारा कुफर निकल के जमीन पे टपका है, और ऐसा गुलाम मिला है अल्लाह, जिसके बारे काफिर भी कहता है अगर एक और उमर होता, मोहम्मद का तरबियत याफ्ता एक उमर और होता, दुनिया में कहीं कुफर का नामो निशान ना मिलता। कैसा है ना नेकी। अब इस नेकी का फायदा देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निजाम लेकर आए, उस निजाम पर प्रैक्टिकल आपने कुछ थोड़ी सी मुद्दत, आपको तो अमन और अमान का जमाना ही कुछ 6 माह 8 माह का मिला है जिंदगी भर में, और उसके फौरन बाद फिर जंगें शुरू हो गई। फिर हजरत सिद्दीक का जमाना जंगों में गुजरा है। अब अमन का जमाना असल में पहला मिला है थोड़ा तवील अरसे के साथ हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को। कैसी शानदार हुकूमत, अल्लाह के रसूल की जितनी भी बातें हैं उनको प्रैक्टिकली एक रियासत कैसी होती है वो ऐसा दिखाया है, दुनिया भर में आज भी वही रियासत मिसाल है उसी रियासत में। और अल्लाह ऐसे दुश्मनों को दोस्त बनाता है। उहद में सबसे बड़ा नुकसान किसने पहुंचाया था? खालिद बिन वलीद। सबसे बड़ा नुकसान खालिद बिन वलीद ने पहुंचाया। अल्लाह, आपने उनसे कोई बात भी नहीं की है, खुद खाली सोचते सोचते 1 साल बाद ही, उहद के 1 साल बाद हुदैबिया होता है, और हुदैबिया के फौरन बाद हजरत खालिद खुद ही चलकर मुसलमान होने आ जाते हैं। और फिर
لیڈر نہیں بنایا، سپاہی بنا کر بھیجا تھا موتا کی طرف، اور 3 لیڈروں کا نام لیا تھا، یہ اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر یہ تیسرا بھی انتقال کر جائے، شہید ہو جائے، پھر کون؟ کہا پھر لوگ چن لیں گے خود ہی اپنا۔ اور لوگوں نے کس کو چنا؟ خالد بن ولید کو، موتا سے لے کر موت تک، غزوہ موتا سے لے کر اللہ کے شیر نے، جس کو میرے رسول نے اس جنگ میں، موتا کی جنگ میں مدینے بیٹھ کر کہا تھا اب تلوار اس کے پاس ہے، اب قیادت وہ کر رہا ہے جو سیف من سیوف اللہ ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے وہ، جو جب کسی جنگ میں آ کے کھڑا ہو کے کہتا تھا انا فارس الزبید، انا خالد ابن ولید، واقعی دشمنوں کی ٹانگیں کانپ جاتی تھیں، بھگدڑ مچ جاتی تھی۔ خالد آ گیا ہے، شہر کے شہر خالی کر دیتے تھے، پل توڑ دیتے تھے، شہر چھوڑ جاتے تھے۔ خالد آ گیا ہے، اور وہ کہتا تھا ہر جنگ میں کھڑا ہو کے انا فارس الزبید، میں اللہ کے سرکشوں کو چیرنے پھاڑنے والا بن کر آیا ہوں۔ اس نے عراق کو کلیئر کر دیا، عراق میں ایران کی طرف بڑھ رہا تھا، خلیفہ کا حکم آیا یہ محاذ 7 کے حوالے کر کے تم جاؤ شام کی طرف۔ اس نے روم کو لٹا دیا، دمشق کو فتح کر لیا، شام فتح کر لیا، اور غالب آ رہا تھا، غالب آ رہا ہے، اور اچانک حکم ہوا ہے، پیچھے سے خط آیا ہے، شہر میں داخل ہو چکا ہے، ادھر سے ابو عبیدہ آ گئے ہیں، خط ان کے پاس ہے، خلیفہ نے حکم دیا ہے جنگ چھوڑو، تم واپس آ جاؤ، قیادت ختم، آج کے بعد تم جرنیل نہیں۔ کیسی اطاعت والا ہے! ایک جملہ دکھا دیجئے جس نے شکوہ کیا ہو کہ میں فاتح تھا، مجھے کیوں بلایا؟ اطاعت والا، واپس پلٹا، پوچھا بھی کسی نے حضرت عمر کے بارے میں، کہا کچھ نہیں، امیر محترم نے جو فیصلہ کیا بہترین فیصلہ ہے، ایسا شاندار آدمی۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، یہ کہاں سے آیا ہے؟ کأنہ ولی حمیم، اللہ دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے، اور وہ دوست پھر آپ کے کام آتے ہیں، دین کے کام آتے ہیں، لیکن کام اللہ کے لیے کر رہے ہوں پھر ہوتا ہے، کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے پھر دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ اللہ سب کچھ پلٹا دیتا ہے، لوٹا دیتا ہے۔ آئیے بس ایک بات میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، یہ جو ذکر ہے یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ قرآن مجید نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، یہ کتنا بڑا کام ہے کہ اگر آپ یہ کرنے کے عادی ہو جائیں اور اللہ کو یاد کرنے لگیں تو اللہ کی قسم ہے دنیا میں کہیں کوئی پریشانی آپ کی طرف نہیں آ سکتی، اور آنے والی پریشانیوں پر بھی آپ کا رویہ مختلف ہوگا، آپ کی دنیا روشن ہو جائے گی۔ ابھی آج ہی کی 2 خبریں ہیں، 2 علماء پاکستان کے بہت بڑے نام، ایک سنن ابن ماجہ کا شارح مولانا عطا اللہ ساجد، کمال آدمی، غیر معروف حدیث کی خدمت کرنے والے عالم، آج صبح فوت ہوئے۔ اور دوسرا میدانوں میں اللہ کی توحید کو بیان کرنے والا شاہ سوار خطابت پروفیسر عبد الرحمان مکی، وہ بھی اللہ کے ذمے ہو گئے، اللہ کے حوالے ہو گئے۔ یہ زندگی بھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے خرچ کر دیا ہے۔ ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ جو آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ نے کیا کہا تھا؟ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو گے تو پھر کیسے یاد کرتا ہے وہ؟ لوگوں کی زبان پہ ان کے تذکرے ہوتے ہیں، لوگوں کی۔ یہ جو صحابہ ہیں وہ کوئی اپنے واقعات لکھوا کر گئے ہیں؟ کون ہے بیان کرنے والے؟ صحابہ نے صحابہ کو بتایا، یا صحابہ نے دیکھا، یا صحابہ کے شاگردوں نے سنا، اور باتیں ٹریول کرتی کرتی صدیوں بعد آج آپ کے زمانے میں داخل ہو چکی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کے والد نے کوئی قصہ لکھوایا تھا اپنا؟ یہ اس اثر کی طرف میں جا رہا ہوں۔
اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تمہیں اپنے تذکرے میں زندہ کر دے گا. لوگ تمہارے جانے کے بعد بھی تمہارا ذکر کریں گے. ایک طرف وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے، اپنے مقبرے زندہ ہوتے ہوئے بنوا کر گئے، زندہ ہوتے ہوئے. انہی میں سے چند ایسے بھی تھے جنہوں نے مسجدیں بنوائی. وہ مسجدیں آباد ہیں، ان کا بھی ذکر ہوتا ہے. مقبرہ بنوانے والے کا بھی ذکر ہوتا ہے، نفرت سے لوگ کرتے ہیں. تاج محل بنانے والے کا بھی ذکر ہوتا ہے، لوگ نفرت سے ذکر کرتے ہیں، اور اس ذکر کا کوئی فائدہ ہونے والا. اور دوسری طرف اگر کوئی کہے، اب میں 2 دن پہلے فیصل مسجد میں تھا، تو شاہ فیصل تو دنیا سے کب کے جا چکے، وہاں نمازیں ہو رہی، وہاں نیچے یونیورسٹی ہے، وہاں مکتبہ دعویٰ ہے، وہاں لائبریری ہے، وہاں بے شمار لوگ نماز پڑھتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں. فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہ ہے وہ ایک ذکر وہ ہے اللہ 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 والا، اور ایک وہ ذکر ہے جو اعمال سے کیا جاتا ہے، اعمال سے. یہ بھاری ذکر ہے، یہ بڑا ذکر ہے، اور جو یہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے. جنہوں نے مساجد بنوائی، ہماری یہ جو مسجد ہے، یہ جو بزرگ پہلی دفعہ جنہوں نے بنائی، انہوں نے چھوٹی سی مسجد بنائی ہوگی، پھر آہستہ آہستہ بڑی، بڑی سے بڑی، اس سے بڑی. آج وہ لوگ دنیا سے شاید ہی، مجھے یاد نہیں، شاید ہی کوئی زندہ ہو، سب چلے گئے. ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہوگا. اور جب تک اللہ کو منظور ہے تب تک ہوتا ہی رہے گا. اور کوئی کرے نہ کرے، وہ کہتا ہے میں کبھی بھولتا. اس کے ہاں کوئی میرا کوئی نام نہ لے، یہاں انتظامیہ کا نام نہ لے، کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے؟ کہاں ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ تم زمین پہ کرتے ہو، وہ اپنے عرش پہ کرتا ہے، اپنے محبوب فرشتوں کے سامنے کرتا ہے. اس پر انشاءاللہ اگلے خطبے میں زندہ رہے تو کچھ گزارشات پیش کریں گے. اللہ ہمیں نیکی کرنے کی اور نیکیوں پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا